پارٹ کے آغاز میں جاندار صاحب کی حویلی دکھائی جاتی ہے جہاں جاندار صاحب موجود ہوتے ہیں اور اپنے کاتب سے ایک خط لکھوا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی خط میں اتنا ہی لکھواتے ہیں کہ ہماری لشکر تیار ہیں، والدہ سلطان کے حکم پر کہ اتنے میں دربان اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ جاندار صاحب اجازت دیتے ہیں کہ اندر آ جاؤ۔ جب وہ اندر آتا ہے تو وہ جاندار صاحب کو بتاتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے عثمان صاحب آئے ہیں۔ جاندار صاحب کہتے ہیں مشکل وقت میں بہادروں کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ خط رکوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عثمان صاحب کو بھی سن لیتے ہیں اور ان کو آنے کا کہتے ہیں۔ اتنے میں عثمان صاحب اندر تشریف لاتے ہیں۔ جاندار صاحب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، جس کے بعد وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ عثمان صاحب آپ کا آنا کیسے ہوا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں میرے خیال سے میرے سے پہلے آنے والے سردار بیندر نے آنے کا سبب واضح کر دیا ہے۔ جاندار صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی مجھے یہ کہنے آئے ہیں کہ میں والدہ سلطان کا سہارا بنوں؟ عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ میرا سہارا بنیں۔ جاندار صاحب کہتے ہیں افسوس، بیندر سردار کم از کم اپنے ساتھ تحفے تو لایا تھا، آپ تو خالی ہاتھ آئے ہیں صرف حکم چلانے والی زبان کے ساتھ۔ عثمان صاحب کہتے ہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے تحائف سے آپ کو ڈھک دیا ہے اور سونے سے آپ کے لشکر کو خرید لیا ہے۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں کہ انہوں نے جو آپ کو کرتا پہنایا ہے وہ آپ کو اپنے لیے صرف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ عثمان صاحب کی یہ بات سننے کے بعد جاندار صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگلے سین میں ہمیں کائی قبیلے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں جہاں پر الججک اور ایک تیمور کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں، جہاں پر دونوں خاندان کی خواتین موجود ہوتی ہیں۔ بینگی خاتون کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے الججک کی ہر چیز کو پورا کر لیا ہے۔ پھر وہ عائشہ خاتون سے کہتی ہیں کہ مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک تیمور کی شادی کا حساب کتاب ابھی تک نہیں لگایا ہے۔ عائشہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ جتنے بھی کپڑے سیے ہیں یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے سیے ہیں۔ بازار سے بنی بنائی چیزیں خریدنا آسان ہے لیکن خود اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے بنانا بہت مشکل ہے۔ الججک خاتون کہتی ہیں عائشہ خاتون بہت شکریہ، یہ چیزیں بہت خوبصورت ہیں، مجھے پسند آئی ہیں۔ ساتھ ہی بالا خاتون کہتی ہیں کہ واللہ واقعی یہ تمام لباس بہت خوبصورت ہیں۔ پھر وہ اسما کو کہتی ہیں کہ یہ تمام لباس اکٹھے کر لو، شکر ہے یہ الججک کو پسند آ گئے ہیں۔ پھر وہ عائشہ خاتون کو دعا دیتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ اور محنت سلامت رہیں، بس آپس میں دل مل جانے چاہیے، خامیاں تو دور ہو ہی جاتی ہیں۔ اتنے میں ملعون خاتون کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہیں میں باہر جا کر ذرا تازہ ہوا لے لوں۔ اتنے میں علاؤالدین آتا ہے اور کہتا ہے والدہ اورحان۔ جب ملعون خاتون اورحان کا نام سنتی ہیں تو وہ بے چین ہو جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں اورحان کو کیا ہوا ہے؟ اتنے میں اورحان بھی اندر داخل ہوتا ہے۔ ملعون خاتون جب اسے زخمی حالت میں دیکھتی ہیں تو وہ اس سے پوچھتی ہیں تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے والدہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اورحان کہتا ہے کہ باقی کی بات آپ کو علاؤالدین بتائے گا۔ علاؤالدین سے پوچھا جاتا ہے تو علاؤالدین بتاتا ہے کہ ہم تلوار کی مشق کر رہے تھے کہ اس دوران میری تلوار بھائی کو لگ گئی، لیکن تلوار لگنے کے بعد بھائی کا ہاتھ کام نہیں کر رہا اور ان سے تلوار بھی نہیں پکڑی جا رہی۔ ملعون خاتون یہ سن کر گھبرا جاتی ہیں کہ اتنے میں عائشہ خاتون کہتی ہے کہ ملعون یہ تلوار سے لگنے والا زخم نہیں ہے کہ مجھے اس سب کا سبب کچھ اور لگ رہا ہے۔ ملعون پوچھتی ہے پھر یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اتنے میں بینگی خاتون بولتی ہے کہ یہ زہر ہو سکتا ہے کیونکہ تلوار کا زخم اتنی جلدی نہیں بگڑتا۔ بالا خاتون کہتی ہے کہ فوراً قمر الابدال کو بلاؤ اور پھر وہ علاؤالدین کو کہتی ہیں کہ اپنی تلوار کو ہاتھ مت لگانا اور اسے اپنی تلوار یہاں پر لانے کا کہتی ہیں۔ پھر وہ پکڑ کر اورحان کو زمین پر بٹھاتے ہیں اور اسی دوران ملعون خاتون اپنا خنجر نکال کر بینگی خاتون کی گردن پر رکھ لیتی ہیں۔ اسی طرف عثمان صاحب اور جاندار صاحب کی بات چل رہی ہوتی ہے۔ عثمان صاحب جاندار صاحب کو کہتے ہیں کہ جاندار صاحب میں جانتا ہوں آپ کی قدر کیا ہے اور آپ کتنے بڑے سردار ہیں، آپ کو کوئی سونے اور کرتے کے ذریعے دھوکہ نہیں دے سکتا، ایمان سے بھرے دل والے شخص کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ لڑیں۔ جاندار صاحب جب عثمان صاحب کی یہ باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلطانہ بھی تو یہی کر رہی ہے، وہ بھی تو کفار کے خلاف ہی لشکر اکٹھا کر رہی ہے، ہر کوئی اپنی طاقت بڑھانے کے تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن میں ان کی طرح اپنی جیبیں نہیں بھرنا چاہتا، آپ تازہ ترین حالات سے واقف ہوں گے کہ میں اپنے تمام قلعے کھو چکا ہوں، اینا گول قلعہ یعنی شہر اور سوگوت تک کو میں گنوا چکا ہوں اور سب کی حکمرانی ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں سلطانہ کے آگے سر نہیں جھکانا چاہتا۔ اگر میں سلطانہ کے آگے سر جھکاتا تو میرے پاس بے شمار سونا ہوتا اور میں کئی جگہ کا مالک ہوتا، لیکن میں ان کی طرح نہیں ہوں، میں مظلوم ترکوں کا بھلا سوچنے والا ایک ترک سردار ہوں، میں آپ کو اپنا سمجھتا ہوں، اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہوں۔ جاندار صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ میں سلطان علاؤالدین کی مخالفت کر رہا ہوں اور اگر آپ گرمانیوں اور کراسیوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں ناکام رہے تو پھر میں آپ کے ساتھ شامل ہو
کر ان کی نظروں میں آ جاؤں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ راستے مشکل ہیں اور بہادروں کے لیے مشکل راستوں پر چلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس کا ساتھ دیں گے، سلطان علاؤ الدین کا یا سلطان مسعود کا۔ آپ کو ہر چیز دینے والا سلطان مسعود ہے۔ جاندار صاحب کہتے ہیں کہ آپ بھی بندر سردار والی بات کہہ رہے ہیں، جبکہ سلطان مسعود تو مر چکے ہیں۔ آپ کی حفاظت کرنے والا اب کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سلطان علاؤ الدین آپ کو کچل کر رکھ دے گا، ایسا ہی ہے نا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، سلطان مسعود ابھی زندہ ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہوں۔ جاندار صاحب ان سے اس بات کا ثبوت مانگتے ہیں، جبکہ عثمان صاحب سلطان مسعود کی دی ہوئی انگوٹھی نکالتے ہیں اور جاندار صاحب کو دے کر کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی آپ نے سلطان مسعود کے ہاتھ میں بوسہ لینے کے وقت ضرور دیکھی ہوگی۔ سب ان کو انگوٹھی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل آپ کے فیصلے پر منحصر ہے۔ سلطان مسعود چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں آپ ان کی طاقت میں اضافہ کریں، جبکہ وہ آپ کے دیرینہ خواب قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ سلطان مسعود کا پیغام سنانے کے بعد عثمان صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ اب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا باطل کے ساتھ، یہ فیصلہ آپ کا ہے، اور اس کے بعد عثمان صاحب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کے جانے کے بعد جاندار صاحب کچھ سوچتے ہیں اور پھر سلطان کی دی ہوئی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لیتے ہیں، جس کے بعد وہ سلطانہ کا دیا ہوا کرتا اتار کر پھینک دیتے ہیں اور اپنے سپاہی کو کہتے ہیں کہ اس کرتے کو فوراً جلا دو۔ دوسرے سین میں ملعون نے اپنا خنجر بینگی خاتون کی گردن پہ رکھا ہوتا ہے، جبکہ بالا خاتون اس کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ابھی ہمیں اورحان کو دیکھنا چاہیے، جبکہ ملعون خاتون بینگی سے پوچھتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کہا کہ یہ زہر ہو سکتا ہے؟ بینگی خاتون کہتی ہے بھلا مجھے ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اور میں یہاں پر موجود کیوں ہوتی، اگر ہماری تمام دشمنی ختم ہو چکی ہے، آخر میں نے آپ کو اپنی بیٹی دی ہے۔ ابھی ان دونوں کی یہ بحث جاری ہوتی ہے کہ علاؤ الدین قمر الابدال کو لے کر آ جاتا ہے، جو کہ آ کر فوراً اورحان کا معائنہ کرتا ہے۔ ملعون خاتون پوچھتی ہیں کہ قمر الابدال کیا صورتحال ہے؟ قمر الابدال کہتا ہے تلوار کہاں ہے؟ تلوار اس کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ اپنا ایک کیمیکل نکالتا ہے جس کی مدد سے وہ تلوار کو چیک کرتا ہے، اور پھر جب سب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو قمر الابدال بتاتا ہے کہ اس تلوار پر زہر لگایا گیا ہے۔ قمر الابدال کی یہ بات سننے کے بعد تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ اورحان کہتا ہے مجھے تو کوئی درد نہیں ہو رہا، صرف بازو میں جلن محسوس ہو رہی ہے۔ قمر الابدال کہتا ہے جناب، زہر آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے اور اپنا اثر دکھائے گا، یہ نہیں معلوم کہ اس کا اثر کیسا ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاندار صاحب کے قبیلے سے واپس آ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے قبائل کے سرداروں سے ملنے کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب رک کر کہتے ہیں کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ کنور کہتا ہے کہ چنار کے راستے سے اگر ہم جائیں تو ہم کافی وقت بچا سکتے ہیں۔ اگلے سین میں بینگی خاتون اسما خاتون کو بازو سے پکڑ کر لے کر آتی ہیں، کیونکہ ان کو ان کے رویے پر شک ہوتا ہے۔ اسما بینگی خاتون سے کہتی ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اب ایسا کچھ اور نہیں کروں گی میں، آپ مجھے ایک دفعہ مار دیں اور چین پا لیں۔ بینگی خاتون حیرانی سے پوچھتی ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ اسما کہتی ہے کہ دیکھ لیں کہ آپ کے کہے پر عمل کرنے کا کیا انجام ہوا ہے۔ بینگی خاتون کہتی ہے اسما تم کیا کہہ رہی ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اسما خاتون کہتی ہے کہ آپ نے ہی مجھے حکم دیا۔ بینگی خاتون کہتی ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، مجھے پوری بات بتاؤ، جس کے بعد اسما سارا معاملہ ان کے سامنے بیان کر دیتی ہے اور بینگی خاتون سمجھ جاتی ہیں کہ یہ سارا منصوبہ اسمہان سلطانہ کا ہی ہے۔ ادھر خیمے میں قمر الابدال دوا تیار کر رہا ہوتا ہے۔ ملعون خاتون پوچھتی ہیں قمر الابدال یہ زہر ختم تو ہو جائے گا نا؟ قمر الابدال کہتا ہے اگر زہر مل گیا ہے تو اس کا تریاق بھی مل جائے گا، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ملعون خاتون کہتی ہیں اگر بینگی خاتون نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو پھر یہ کس نے کیا ہے؟ کس کی اتنی جرأت ہوئی کہ وہ کمرے میں داخل ہو کر تلوار پر زہر لگا سکے؟ بالا خاتون کہتی ہیں کہ یہ صرف اسمہان سلطانہ ہی کر سکتی ہے، لیکن یہ کیسے کیا؟ یہ ایسے ہی ممکن ہے کہ ہمارے درمیان کوئی نہ کوئی غدار موجود ہے۔ پھر بالا خاتون علاؤ الدین سے پوچھتی ہیں کہ کیا تمہاری اجازت کے بغیر کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا یا تمہیں کسی پر شک ہے؟ اسی دوران اسما خاتون بھی اندر داخل ہوتی ہے۔ ملعون خاتون بھی اورحان سے پوچھتی ہے کہ تم نے کسی کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ جبکہ وہ نہ میں جواب دیتا ہے اور علاؤ الدین بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں کسی پر شک نہیں ہے۔ علاؤ الدین اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سب ہمیں آپس میں الجھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کا کھیل بگاڑ دیں گے۔ اسی دوران قمر الابدال کچھ دوا تیار کر رہا ہوتا ہے اور اورحان کو پینے کے لیے پیالہ پیش کرتا ہے۔ اورحان جب یہ پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے تو اس کا دوسرا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ والدہ کو کہتا ہے کہ والدہ میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا۔ اورحان کی یہ بات سننے کے بعد تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اورحان اس صدمے کی وجہ سے اپنے ہوش کھونا شروع کر دیتا ہے اور قمر الابدال کو زور زور سے آوازیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بازو کام نہیں کر رہا، کچھ کرو۔ قمر الابدال دوبارہ اس کا بازو چیک کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اورحان اپنے ہوش کھونا شروع کر دیتا ہے اور اس کی حالت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔
کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ملعون خاتون اس کی یہ حالت برداشت نہیں کر سکتی اور وہ خیمے سے باہر نکلنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہاں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا میرا بازو اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا، میں کبھی تلوار نہیں پکڑ سکوں گا۔ اس کے بعد وہ زور زور سے اپنی ماں کو آوازیں دیتا ہے اور یہاں پر اس پارٹ کا اختتام ہوتا ہے۔